وہاں یوں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا. کیوں نہیں بولے تم؟ تمہاری ڈپٹی نہیں تھی؟ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده. یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے, کوئی نہیں بولا. کہتا ہے صبر کرو بچیو, اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا, اب صبر کرو. اب اسلام امن کا درس دیتا ہے. بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا بنو کینو کا, پورا قبیلہ نکال دیا. فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے ایک خاتون سے بدتمیزی کی؟ قتل نہیں کیا, صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا. وہ اٹھی تو وہ نیچے گر گئی. بات رسول اللہ تک چلی گئی. قبیلہ بنو قینوقاع بندہ بھی عبد الرحمن بن عوف نے قتل کر دیا تھا جس نے عورت کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی, صرف وہ گری تھی نیچے. حضور کا تک مت یہ نہیں. آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف یہ کیا کیا, تم آگ لگانا چاہتے ہو؟ حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر دیا جائے. ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الماء. تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے, یہی ہماری سیاست ہے. سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے ہیں. جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے, قل ہو اللہ پڑھنی نہ آئے, ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا. ان کو کیا پتا حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ کیا بیان فرمایا. علماء سے میری یہ گزارش ہے, خدا کے لیے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں, تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں. وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہ مولانا یہ کیا بیان کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں پترا, میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا. سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے. اعتراض کرنے والے بچہ تو بک بک کرنا, یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی. کیوں جی, میں حضور نے بین الاقوامی قوانین دی اس خطبے میں. حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو, جتنے کو پڑھ پڑھ کرے انہوں نے یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع. آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا ہے. بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں, بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے, نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے. حضور نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو, ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے. قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے گی. یہ تو بیان کرے نا کم از کم. دماء الجاہلیت موضوعۃ واول دماء اضع من دمائنا دماء بن الربیعۃ بن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ زید. فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں. یہ وہ اچھل اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا, ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے. ہمارے بل جاہلیت موضوع, فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں. وابل ربا عباس بن عبد المطلب, فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا فإنہ موضوع کلو, میں سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں, سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں. یہ بیان کرے نا, یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا, مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتے ہیں. فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم أخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے, یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ. یہ سارا مجھے یاد ہے. ہاں جی, یہی تو ہم یاد کرتے ہیں نیچے. ہاں ہمارے پاس تو نہ موبائل ہے وہ کھیلنے والا. ہاں جی, یہ جو انگلیاں ہے نا اسی لیے قیامت والے دن بولے گی نا, یہ تو بند ہو جائے گا, پھر یہ بولے گی کمپیوٹر پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا. ہاں پھر موبائل پر ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچے, یہ خود بول رہی ہے. کتنے چھپائے گا کوئی, ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے گناہ کے وقت. ہاں الم یعلم بان اللہ یرا,
ساری کنڈیاں تو بند ہو سکتی ہے نا، لیکن علم یعلم بان اللہ، یہ بات نہیں، یہ بات بالکل ان چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا، اور محنت کریں، نعروں سے نہیں آئے گا، محنت آپ کو کرنی ہوگی۔ آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو دیں نا لبیک یا رسول اللہ کو، اور تنقید چھوڑ دیں، او فلاں جی یہ کر رہا ہے، چھوڑے اس کو کیا کر رہا ہے، تو بتا تو کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا تھا، وہ حضرت صاحب آپ کو گالی، مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلاں بندہ خلاف کر رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا، اور خادم کی پگڑی تو بال ایک اور، اب میں نے ایک بال اور 11 گز بنا لیا، پہلے تو 9 گز تھی نا، اب 11 گز پکڑی ہے پوری، 11ویں والے کے نام پگڑی کے بل اور 2 بڑھ گئے، تو اب ہماری پگڑی کے تو بل اور 2 بڑھ گئے، یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا میری بےزتی ہو گئی، بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی۔ آپ اپنا کام کریں سارے، خدا کے لیے یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئے، اور نہ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑے، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مفتی اعظم ہر بندہ مت بنے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ زندہ تھے، لیکن فتویٰ دینے کی صرف 4 صحابہ کو اجازت تھی، صاحب یہاں ہر بندہ مفتی اعظم بنے ہوئے، خدا کا خوف کرے، کسی کفر سے نیچے بات ہی کوئی نہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا تھا صحابی کو؟ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا، کیا آپ مطلب بچے ہو کر اور بچوں والی کام کھیلتے ہیں اور جماعت کو خراب کرتے ہیں؟ ہم جو چپ ہیں ہمارے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کرتے، میرا کبھی آیا کہ ایک کلپ بھی کسی کے خلاف، جیڑا بیٹھے اٹھ کے کلپ دینا شروع کر دیتا ہے، بچے کا کھیل بڑھایا تسی، وہ جی میرے خلاف فلاں نے، بس شکر نہیں کرتے آپ کے خلاف بات کی ہے، تو اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے، جس کا پھل نہیں نہ لگا ہوتا اس کو درخت کوئی نہیں مارتا، پتھر کوئی نہیں مارتا۔ خدا کے لیے آپ یہ باز آ جائیں اور لبیک کا کام کریں اور ایک دوسرے کو مانے، ہاں ایک دوسرے کو مانے، اطاعت امیر کا تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا منقع کے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے۔ منقع کا سر والا جانتے ہو، وہ گجرات کے اندر ارشاد دولہ ولی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سر والی جو آتے ہیں، ہاں وہ منقع کے سر والا، چھوٹے سے سر والا بھی تمہارا، تو اطاعت امیر تو ضروری ہے، اگر اطاعت ہاں پر وہ امیر جو ہے وہ شریعت کا باغی ہو جائے۔ آپ ہم میرے ساتھ اور پوری جماعت سے اس لیے محبت کرتے ہیں نا، ہم دین کی بات کرتے ہیں، اگر کل ہم کروڑ بار اللہ کی توبہ کوئی دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے؟ نہیں نہیں، کہا دفع ہو جاؤ، ہم نے تو آپ کو اس لیے مانا تھا کہ آپ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، سنو افضل الخلق بعد الرسل نے بات کیا کی، ایھا الناس، یہ ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكرموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطاعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله۔ یہ ہے پہلا آپ کا خود، نہ روٹی کا ذکر، نہ فیکٹریوں کا ذکر، نہ ڈالر کا ذکر، نہ ریال کا ذکر، نہ سونے کا ذکر، نہ چاندی کا ذکر، نہ جواہرات کا ذکر، نہ زمینوں کا ذکر۔ یہ تو حضور کی غلامی بندہ کرے تو یہ تو چیزیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں بندے، بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صحابہ کے پیچھے نہیں بھاگی، صحابہ رو پڑتے تھے روٹی پانی اور جائیدادیں دیکھ کر، یا اللہ ہم نے تیرے دین کا کام اس لیے تھوڑا کیا تھا، تو دنیا میں ہمیں صلہ دینا چاہتا ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، کوئی اس در پر آ کر دیکھے تو صحیح نا، باہر بیٹھ کر باتیں کرنا، بک بک کرنا، یہ بک بک کرنے سے تو مسئلے حل نہیں نہ ہوتے، تو غلامی کر کے دیکھ تو صحیح نا۔ سدا ابو ہریرہ تھوڑے گر جاتے تھے مسجد کے دروازے پر، ایک وقت آیا کہ ابو ہریرہ بحرین کے گورنر بھی بن گئے، ہاں سلمان فارسی سدا ہی بکتے رہے، غلام بنے، ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا سلمان میرے
مستقبل ہے. ایک وقت آیا کہ مدائن کے گورنر بن گئے سلمان فارسی. سدا ایک وقت نہیں رہتا. آج آپ محنت کریں, ہمارے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی کہ حضور کا دین تخت کے اوپر بیٹھا تو فاہین ہو گئے. ہم جو بات کرتے دیکھو جی یہ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں, ہم کا حکومت کے خلاف بول رہے ہیں. یہ تو امیر المومنین نے قیامت تک مسلمان حکمرانوں کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا اگر اچھا کام کروں تو صدیق کی مدد کرنی ہے. بہن اسات و فقب مونی فرمایا جی صدیق غلط کام کرے گا اس سے کیا کر دینا, اس کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. اگر صدیق اکبر, حالانکہ وہ تو افضل الخلق, یہ ہمارے لیے تھا نا قیامت تک. ہم کوئی حکومت کے بارے میں بات کریں تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں آپ یہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں. میں نے کہا چلے ہو, ہم حکومت کے خلاف نہیں بولتے. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں, جس طرح حضرت عمر کے دور میں کات پڑا نا تو حضرت بلال بن حارث المزنی نے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے, فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی, لیکن عمر کو کہنا الکیسو الکیسو, عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے, عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے. اگر حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار کرو, اپنی رعایا کا خیال کرو, کیوں یہ کات پڑا, یہ اس کی وجہ تلاش کرو. یہ حضور نے یہی بات ارشاد فرمایا. ہم ان کو یہی کہتے ہیں یہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا, کس کا پیچھے ہاتھ ہے, اس کو بے نقاب کرو. ملک کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کو بے نقاب کرو. جو بھی ملک و ملت کے خلاف بک بک کرتا ہے اس کو پکڑ کر انڈیا کرا. جو کہتا ہے جی مذہب کو سیاست سے, ہم نے مذہب کو سیاست کو بالکل مذہب سے جدا رکھنا ہے. سب سے پہلے وہ کون سا بارڈر نیا کھلا ہے, کرتارپور کے بارڈر سے ان کو ادھر گزارو. بھائی یہ تو بنا ہے مذہب کے نام پر, ادھر تم نے مذہب کی بات نہیں کرنی, لہٰذا واپس جاؤ, ہندوؤں کو تشریف لے جاؤ. ہاں جی یہی ہے نا بات. یہ تو مذہب کے نام پر بنا ہے. یہ روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر تو بنا نہیں. جب نعرہ لگا تو وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, یہ تو اس نام پر بنا ہے. اور جس کو یہ نام پسند نہیں ہے وہ انڈیا چلا جائے. دوبارہ نیا بارڈر اس لیے کھلا ہے کہ تاکہ جلدی جلدی آپ تشریف لے جائیں وہاں سے. سبحان اللہ. یہ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن و حدیث کو اپنے نصاب سے نکال کر پھر ہمیں کہو کہ جناب مولانا بات نہ کرے. تو مولانا نے تو اپنی زندگی اسی لیے رکھی ہوئی